اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے او یا یہ کہ کلذی وہ شخص وہ جو مرہ جو گزرا تھا علی قریۃ ایک بستی کے پاس سے۔ فرمایا مثال لینی ہے تو پھر مثال لیں اس بندے کی جو ایک بستی کے پاس سے گزرا تھا، واہیا اور وہ بستی خاویۃ وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں کے بل، اوپر کا سلسلہ اس کا نیچے، اور بالکل ملیا میٹ تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ فرمایا وہ جب اس بستی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس بستی کی پوزیشن کو دیکھا اور وہاں بکھری پڑی ہڈیوں کو دیکھا اور وہاں کے معاملات دیکھے تو قالا پھر وہ پکار اٹھے انا کیوں کر یحیی زندہ فرمائے گا ہذہ اللہ اس کو اللہ تبارک و تعالی بعد موتہا اس کے یوں ویران ہو جانے کے بعد، اس کے یوں ختم اور تباہ ہو جانے کے بعد، یا یہ جو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں ان کے یوں مر جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ فرمائے گا ان سب کو؟ یہ ایک تعجب کا اظہار کیا اللہ کے بندے نے، اور جب اس بندے نے اللہ اس بات پہ تعجب کیا نا تو میرے اللہ نے پھر حکم ارشاد فرمایا فاماتہ فرمایا ہم نے اس تعجب کرنے والے پہ موت طاری فرما دی، ہم نے اسے موت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور موت بھی دی مئات عامن 100 سال کے لیے، 100 سال کے وہ گزرگاہ تھی، راستہ تھا جس راستے پر سے وہ گزر رہے تھے، اور راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس گاؤں کو دیکھا نا، بستی کو دیکھا جو تباہ حال تھی، انہوں نے تعجب کیا، اللہ نے اسی جگہ پہ ان پہ موت طاری کر دی۔ اب راہ تھا، لوگوں نے گزرنا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت بھی طاری کی اور عام لوگوں کی نظروں سے انہیں اوجھل بھی کر دیا کہ عام گزرنے والا بندہ جو ہے نا وہ پھر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، فوت ہو گئے۔ ثم پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے بعثہ کہ پھر ہم نے انہیں زندہ کر دیا، وہ جو فوت ہوا بندہ تھا انہیں پھر زندگی ملی۔ مفسرین کرام نے لکھا جب انہوں نے اس بات کا تعجب کیا نا تو وہ سواری گدھے کے اوپر سوار تھے اور انہوں نے اپنا وہ جو زاد راہ ہوتا ہے، جو راستے کا سامان ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جیسے جو مسافر دور جانا ہوتا تھا جس کسی نے تو وہ گھر سے روٹی شوٹی پکا کے بھی ساتھ رکھ لیتے تھے کہ راستے میں چلو کھا لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جب انہوں نے دیکھی نا تو پھر ایک درخت کے قریب گئے، انہوں نے کہا چلو یہاں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ وہ گدھے سے اترے، انہوں نے اپنا گدھا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ باندھ دیا، اپنا سامان اتار کے اپنے سرانے رکھا اور انہوں نے اپنی بازو جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھی اور لیٹ گئے۔ وہ لیٹے، اللہ نے موت طاری فرما دی، اور موت رہی 100 سال تک، 100 سال تک۔ اس کے بعد زندہ فرمایا۔ جب میرے اللہ نے زندہ فرمایا قالا اسی بستی کے پاس اٹھے ہوئے بندے کو میرے اللہ نے فرمایا کم لبستا کتنا عرصہ آرام فرمایا آپ نے، کتنا عرصہ تو یہاں رہا ہے؟ قالا تو بندہ بول اٹھا لبستو میں تو یہاں رہا ہوں یومن ایک ہی دن، او بعد یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کہ اگلے پیر آیا تھا اور دھوپ زیادہ ہو گئی تھی، میں یہاں لیٹا تھا اور لیٹے ہوئے آنکھ تھوڑی سی زیادہ لگ گئی ہے اور سورج تھوڑا سا زیادہ آگے چلا گیا ہے، تو بس دن یا آدھا دن۔ وہ 100 سال گزارنے والا کہہ رہا ہے، جو 100 سال گزار چکا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک دن یا آدھا دن یہاں رہا ہوں۔ قالا تو ارشاد فرمایا میرے اللہ نے بل لبستا بلکہ تو رہا ہے مئات عامن 100 سال، 100 سال تو یہاں رہا ہے۔ اس بندے کو یہ مثال بیان کر کے میرے اللہ نے وہ جو حشر کے روز لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلا واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس بادشاہ کا جس کی طرف کہا گیا کہ نمرود تھا، اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید
کا کمال بیان کیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ بیان کی گئی کہ اللہ اتنی قدرتوں والا ہے کہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ تو فانظر، ارشاد فرمایا میرے اللہ نے پس دیکھ، الی طعامک، 100 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے کھانے کو دیکھ، وشرابک، اور اپنا وہ جو گھر سے باندھا ہوا پانی ساتھ تھا اس پانی کو دیکھ۔ فرمایا لم یتسنہ، فرمایا ہم نے ان میں بو بھی پیدا نہیں ہونے دی، ہم نے انہیں باسی تک نہیں ہونے دیا۔ بعض دفعہ صبح کا پکا ہوا کھانا دوپہر کوئی بندہ کھائے نا تو اس کی کچھ نہ کچھ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا اور طرح کا ہو جاتا ہے، اور اگر صبح والا کھانا رات کو کھانا پڑ جائے تو پھر تو سالن بھی اور طرح کا ہو جاتا ہے اور روٹیاں بھی عجیب طرح کی ہو جاتی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا 100 سال گزرا ہے، کھانا دیکھ، یہ میں اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ میں اللہ نے تیرے کھانے کو باسی نہیں ہونے دیا۔ ساتھ ارشاد فرمایا وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنی سواری گدھے کی طرف بھی، اپنے گدھے کو دیکھ، اور گدھا اس انداز سے ہوا پڑا تھا کہ اس کا کچھ باقی نہ رہا تھا، سب کچھ بکھر شکھر گیا ہوا تھا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَکَ، ہم بنا دیں گے تجھ کو، تیرے اس قصے کو، تیری اس کہانی کو، تیرے اس واقعہ کو، آیتن کا نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے ایک عبرت والی نشانی بنا دیں گے۔ اور ہوا وہی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن میں رکھ دیا۔ یہ الگ بات ہے، بعض مفسرین کرام نے کہا کہ یہ بندہ جس نے تعجب کیا تھا یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے، اور کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ گزرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا۔ لیکن اصول تفسیر کے علماء جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی بندے کا نام نہیں لیا، معین نہیں کیا، تو ہمیں بھی معین نہیں کرنا چاہیے، ہاں عبرت اور نصیحت ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہم تجھے نشانی بنا دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وانظر، اب دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف توجہ کریں، وہ جو ہڈیاں تمہیں نظر آئی تھی پہلے بستی کے اندر، اور تجھے خیال آ گیا تھا کہ یہ ہڈیاں پھر کیسے اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا، فرمایا گدھے کی ہڈی کو دیکھ، فرمایا گدھے کی ہڈی کی طرف دیکھ، کیف ننشزھا، کہ ہم کس انداز کے ساتھ اسے اٹھاتے ہیں، ثم نکسوھا، اور پھر ہم کیسے چڑھا دیتے ہیں، لحما، اس کے اوپر گوشت کو، کہ کیسے وہ اکٹھی ہوں گی، جو حالانکہ ہڈیاں بھی بھری ہو چکی ہیں، جو ساری کی ساری موجود بھی نہیں ہیں، کیسے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ذرات، اور کیسے اکٹھے ہونے کے بعد کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ اور انہوں نے توجہ کی اور اللہ کا فضل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کا گدھا جس کا کچھ باقی نہیں تھا، اس کی رسی تک بھی گدھے کے گلے کے اندر انہوں نے دیکھا موجود ہو گئی، سب کچھ موجود ہو گیا۔ اور جب سب کچھ موجود ہو گیا، فرمایا فلما، پس جب، تبینا، واضح ہو گیا، لہو، اس اللہ کے بندے کے لیے، قالا، تو اس نے کہا، اعلم، میں خوب جان گیا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک جو میرا اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرتیں رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو بنی کی بنی بستیاں جو اس کی نافرمان ہو جائیں، ہٹ گرم ہو جائیں، کفر و شرک کا راستہ اختیار کر لیں، چاہے تو بنی کی بنی بستیوں کو تباہ کر دے، اور چاہے تو ایسی تباہ شدہ بستیاں جہاں سے بندے کو لگے کہ پتہ نہیں کیسے ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب پوری کی پوری کائنات قیامت کے روز، جب قیامت سے پہلے پہلے ایک سلسلہ آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر میرے اللہ کی شان ہوگی، قدرت کاملہ ہوگی کہ میرا اللہ کائنات کے تمام انسانوں کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ سارے کے سارے بندوں کو اپنے حضور جمع کرے، اور اپنے حضور جمع کرنے کے بعد پھر ان کا حساب فرمائے، اور پھر جو ماننے والے ہیں انہیں انعام عطا کرے، اور وہ لوگ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کا انکار کیا ہوا ہے، انہیں پھر دوسرے راستے کی طرف لگا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ 100 سال کی زندگی بھی ہو جائے، پھر بھی ہمیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو میرا اللہ ہمیں اس حاضری کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہم صلی علی و مولانا محمد اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کر سب دعا.